میرے معزز سامعین کرام اور رفقاء کرام، آج اس وقت میں ہم ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور وہ مقصد کیا ہے کہ آج ماشاءاللہ حافظ صاحب نے قرآن مجید آگے کھڑے ہو کے مصلی پہ سنایا، اور آپ تمام احباب نے قرآن مجید ان کے پیچھے پڑھا۔ یہ اللہ رب العزت کا انعام ہوا کہ یہ سورۃ الفاتحہ سے شروع کیا، سورۃ البقرہ، اور پھر پڑھتے 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 آج آخری سورۃ الناس پہ جا کر انہوں نے قرآن مجید کو مکمل فرما دیا۔ اس موقع پر یہ حافظ صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، پیچھے پڑھنے والے عظیم ترین لوگ وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اچھا، آج ہم 2-3 باتیں سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں گے کہ یہ جو میں نے آپ کو کہا کہ مبارکباد کے قابل ہے، یہ مبارکباد یا مبارک ہوتا کیا ہے؟ مبارک اصل میں نکلا ہے برکت سے۔ انسان کو اگر کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس نعمت پر اس انسان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ، میرا یہ حق تو نہیں تھا کہ یہ نعمت مجھے ملتی، لیکن آپ نے مجھ پہ عنایت فرمائی، فضل فرمایا، بغیر استحقاق کے آپ نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی، میں اس پر آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنا شروع کر دو گے تو میں تمہاری اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ انسان کو ایک نماز پڑھنے کی توفیق ملی، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ملی، یہ نماز کے بعد کہتا ہے یا باری تعالی، میرا کوئی کمال نہیں، آپ کا فضل اور آپ کا احسان ہوا، آپ نے مجھ پہ یہ انعام فرمایا، یہ نعمت فرمائی، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اس کو اگلی نماز پڑھنے کی توفیق مرحمت فرما دیں گے۔ اس کو ایک اچھا رزق کھانے کو گھر میں ملا، یہ گھر میں اس قابل ہوا کہ اپنے بچوں کے لیے پھل لا سکتا، کوئی اور اچھی چیز لے آیا، عید کے موقع پر کپڑے بنا دیے، تو یہ اللہ رب العزت کی طرف اپنا رخ اور متوجہ ہو کے یہ کہتا ہے یا باری تعالی، میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں اپنی اولاد کے، اپنے گھر والوں کے نئے کپڑے خرید پاتا، نئے جوتے خرید پاتا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہوں گے اس عید کے موقع پر اپنے بیوی اور بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خرید سکیں گے، نئے جوتے نہیں خرید سکیں گے۔ یا اللہ، میرا کوئی حق تو نہیں تھا، آپ کا یہ انعام ہوا، مجھے نعمت ملی، آپ نے مجھے اتنا مال دیا، مجھے اس قابل بنایا کہ میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے نئے کپڑے، جوتے اور گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ سامان مہیا کر دیا۔ اب جب یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا، اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اے میرے بندے، تجھے میں نے نعمت دی، تو مجھے بھولا نہیں، تو نے میرا شکریہ ادا کیا، یاد رکھیں تو شکر ادا کرتا رہے، میں تیری نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا۔ لیکن آگے جملہ فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تو نے میری ہر نعمت پر ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا۔ آپ نے ایسے دنیا میں لوگ دیکھے ہوں گے، اللہ پاک نے عافیت فرما رکھی ہے، رزق بھی دے رکھا ہے، کاروبار بھی ہے، ملازمت ہے، اللہ نے اولاد کی نعمت سے بھی نوازا، اللہ نے گھر بھی عطا فرمایا، لیکن جب آپ ان سے پوچھیں کیا حال ہے تو وہ آپ کو ہمیشہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بس کیا بتائیں،
بڑے برے حالات ہیں، کاروبار پہ بڑی مندی ہے، میرے پیسے آتے ہیں ادھر خرچ ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہو رہا ہے، بس عجیب ہے، یہ حکمران ہی اچھے نہیں آئے، حکومت نے پتہ نہیں یہ کر دیا، ایسے ویسے شکوہ شکایت، ہر وقت ان کی زبان پر شکوہ اور شکایت رہتا ہے۔ اب جس کی شکوہ اور شکایت رہے گا، اس کو کپڑے مل گئے لیکن وہ کہتا ہے میرے کپڑے ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو اس آدمی کو کپڑے ملے ہیں یہ اچھے ہیں، یہ اعلیٰ ہے، مجھے یہ تو نہیں ملے نا۔ گویا ناشکری کر رہا ہے اس نعمت کی جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ ان عذابی لشدید، تو ساری زندگی اگر یہی رویہ رکھے گا کہ میری نعمتوں کے ملنے پر تو ناشکری کرتا رہے گا تو تو یاد رکھ میں تیرے حالات کو مزید تنگ سے تنگ کرتا چلا جاؤں گا۔ اس لیے جس کو نعمت ملے اس کے ذمے ہے وہ شکر ادا کرے اللہ کا، اور جو دوسرا دیکھنے والا ہے اس کے ذمے ہے وہ اس انسان کو جس کو نعمت ملی ہے برکت کی دعا دے، بارک اللہ فیک، اللہ تمہیں اس نعمت میں برکت عطا فرما دے۔ یہ ہم اردو زبان میں کہتے ہیں مبارک، اصل میں یہ دعا دے رہے ہیں اللہ تمہیں اس نعمت میں برکت عطا فرما دے۔ اور یہ کتنی زبردست دعا ہے، برکت کا معنی سمجھ لیں پھر ہم تھوڑا سا اور آگے چلیں گے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں انسان کو ایک نعمت ملے اور یہ نعمت اس کے اپنے کام آئے، یہ اس کی برکت ہے۔ مثلا ایک آدمی کے پاس مال آتا ہے لیکن اس کے خود کے کام ہی نہیں آتا، کوئی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کماتا وہ ہے لیکن اس کے کھانے والے دوسرے لوگ، اس کو ٹھگنے والے دوسرے لوگ، اس سے نوچنے والے دوسرے لوگ، اس کے ساتھ بے ایمانی کر کے دغا دے کے اس کو لوٹ لینے والے کئی لوگ۔ اس کے پاس پیسہ آتا ہے لیکن اس کے جو ہے وہ دوست یار جھوٹے وہ قریب لگتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ تعریف کرتے ہیں، واہ جناب چودھری صاحب، واہ ملک صاحب، واہ فلانے، اور وہ سارے کا سارا پیسہ اس کا نکلوا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو جھوٹی انا اور جھوٹی عزت کے بلبوتے پر اور اپنی جھوٹی ناک کو رکھنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پھر چاہے وہ شادی کا موقع ہو، شادی پہ کہتا ہے نہیں چوہدری صاحب آپ کے بیٹے کی شادی تو ایسی ہونی چاہیے، اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اس کو چودھری بنا دیا، اب وہ ادھار مانگتا ہے، قرض مانگتا ہے، وہ کہتے ہیں میری عزت اور میری ناک نہ کٹ جائے۔ تو اس کے پیسے اس کے کام نہیں آتے، فضول خرچی میں لگ جاتے ہیں، دوسروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ اس کے مال میں برکت نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آدمی خود اتنا بخیل ہوتا ہے کہ پیسے کماتا ہے، اللہ نے اس کو فراوانی دی ہوتی ہے لیکن کنجوس اتنا ہے، بخیل اتنا ہے کہ اس کو خرچ کرنے کی ہمت نہیں ہے، پیسے ہیں لیکن نہ اپنے پہ خرچ کر سکتا ہے، نہ اپنی اولاد پہ خرچ کرتا ہے، نہ اپنی بیوی پہ خرچ کرتا ہے، حتیٰ کہ بیمار ہو جاتے ہیں بچے اور بیوی، ڈاکٹر کے پاس اچھے کے پاس لے جانا نہیں چاہتا، کہتا ہے نہیں چھوڑو پیسے خرچ ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے کیا کرنا ہے، یہیں سے میڈیسن لو، فلانی کھاؤ، یہ کرو وہ کرو، تکلیف میں زندگی خود بھی گزارتا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی رکھتا ہے، بینک میں پیسہ موجود رہتا ہے، یہ اسی طرح غریبی والی زندگی گزارتے گزارتے ایک دن اس دنیا سے سب مال یہی چھوڑ کر خود آگے روانہ ہو جاتا ہے۔ جوڑتا ہی رہتا ہے، بس میں جوڑ لوں، اسے کہتے ہیں بھائی کیا کر رہا ہے، انہی کے لیے جوڑ رہا ہوں، اور جب ان کو ضرورت ہے اس ٹائم میں ان پہ خرچ بھی نہیں کر رہا، انہی کے لیے جوڑ رہا ہوں، اور پھر جب یہ اللہ کے سامنے جاتا ہے تو پھر اللہ اس سے حساب لیتے ہیں ان لاکھوں روپے کا جو اس کے پاس موجود تھے۔ زندگی گزاری، عجیب بندہ ہے، زندگی گزاری غریبوں والی اور حساب دے رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے امیروں والا۔ اللہ پوچھ رہے تو یہ اتنا مال دیا تھا کیا کیا؟
اور زندگی گزار کے کیا غریبوں والی سسک سسک کے مر کے خود بھی اولاد کو بھی بیوی بچوں پہ بھی. اور پھر اس سے بھی زیادہ سختی یہ زکوٰۃ فرض ہے لیکن ہمت نہیں پڑتی زکوٰۃ کو ادا کرنے کی. مال ہے زکوٰۃ نہیں ادا کر رہا, یہ بخیل آدمی ہے, اس کے بخل کی انتہا ہے. اس کے گھر میں سونا ہے, چاندی ہے, پیسہ ہے, لیکن اتنی ہمت نہیں ہے اس سونے اور چاندی اور اس کاروبار کا حساب لگائے, اور جو اللہ نے اس کے مال میں کسی اور کا حق فرض قرار دے دیا ہے یہ اس کو نکالے اور نکال کے ان تک پہنچائے کہ بھئی یہ تمہارا حق ہے میرے مال میں, لیکن اللہ نے 2.5% فرض کیا ہے اور اس کے لیے مجھے مصارف بھی بتائے ہیں کہ وہ تم لوگ ہو, لہٰذا یہ قبول کر لو. یہ ہمت ہی نہیں ہوتی, بخیل ہے, کنجوس ہے, حتیٰ کہ اللہ کے حق کو بھی پورا نہیں کر رہا. تو یہ ہے اس کے مال میں برکت نہیں ہے, نہ اپنے کام آ رہا ہے, نہ اللہ کے حق پورے کر رہا ہے, نہ بندوں کے حق پورے کر رہا ہے. جوڑی جا رہا ہے اور ایک دن مر جائے گا اور مر کے چلا جائے گا. مرتے وقت اپنا علاج بھی نہیں کروا سکے گا, اس پہ بھی روپیہ نہیں خرچ کر سکے گا. تو برکت کیا ہے کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے, مثلا ایک آدمی کو گاڑی ملی, آپ نے اس کو دعا دی یا اے بھائی اللہ تجھے اس میں برکت عطا فرمائے. اس کا مطلب یہ ہے یہ گاڑی اس کے کام آئے, اس کے سہولت میں اس کے کام بنے, اور اگر گھر ملا ہے تو اس میں اس کو رہنا نصیب ہو, اگر مال ملا ہے, کاروبار یا نئی دکان ہے, اس میں اس کا کاروبار چلے, اس کو برکت ملے, منافع ملے, یہ برکت ہے. اب ہم جب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سننے میں برکت ڈالے, ان حافظ صاحب کے سنانے میں برکت ڈالے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت ان کے پڑھنے کو, آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور وہ ساری نعمتیں جو پڑھنے پر اور سننے پر اللہ نے عطا فرمانی ہیں, اللہ رب العزت وہ ساری کی ساری پوری کی پوری نیکیاں عطا فرما دے. اور اللہ پاک صرف اس سال نہیں, ہر سال اس قرآن پاک کو پڑھتے رہنے کی اور سنتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یہ ہے اس معاملے میں برکت کا ہونا کہ یہ قرآن ہماری زندگی کا حصہ بن جائے. اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں. یہ قرآن اور یہ رمضان یہ بالکل جڑی ہوئی نعمتیں ہیں. اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, بچوں آپ باتیں نہ کریں, یا پھر بیٹا آپ پیچھے چلے جائیں, ٹھیک ہے, یا پیچھے چلے جائیں, ان کو بیٹا ساحل پیچھے لے جاؤ بیٹا, یا پھر یہاں پہ بیٹھو بیٹا خاموشی سے, شاباش. قرآن اور رمضان اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیں, ابھی ہر روز آپ آتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ واپس نہیں جاتے بلکہ امام صاحب آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ روزانہ سپارہ پڑھتے ہیں, آپ سپارہ سنتے ہیں. کیا رمضان کا چاند جب عید الفطر کا نظر آ جائے گا تو پھر کیا اگلے 11 مہینے کسی ایک دن بھی آپ یہ عمل کریں گے کہ شوال شروع ہو جائے اور حافظ صاحب یا امام صاحب کہیں بھائی آج جو ہے سارے ساتھی نماز کے بعد رک جائیں, جیسے رمضان میں ہم تراویح پڑھا کرتے تھے نا, تو آج بھی ہم قرآن پاک کی تراویح پڑھیں گے, لہذا آپ سب حضرات رک جائیں. کبھی دیکھا کسی نے کہ رمضان کے علاوہ کوئی؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب اللہ چاہتے ہیں اس رمضان میں قرآن پاک خوب کثرت سے پڑھا جائے, خوب کثرت سے سنا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الصیام والقرآن, یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں کے دونوں اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے. قیامت والے دن ہم سب ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے. وہاں پہ ترازو لگا ہوگا, نامہ اعمال تل رہے ہوں گے, فیصلہ ہوتا جائے گا جنت میں جانا ہے یا خدا نہ خواستہ برائیاں بڑھ گئی ہیں, پہلے جہنم میں جا کے سزا بھگتنی ہے, اس کے بعد واپس جنت میں آنا ہے. تو وہاں پر بہت سارے سفارشی ہوں گے
بہت سارے سفارشی ہوں گے، ان میں وہ ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ بھی کھڑا ہوگا اور قرآن بھی کھڑا ہوگا۔ یا باری تعالیٰ، روزہ کیا کہے گا؟ یا باری تعالیٰ اس شخص کو میں اس کے ایمان والا ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ یا اللہ اس کو میں نے دن بھر کھانے سے روکا، پینے سے روکا، نفسانی خواہشات سے روکا اور یہ رک گیا۔ یا باری تعالیٰ یہ ایمان والا ہے، اس کی بے شک غلطیاں ہیں، میری سفارش کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف کر دیجئے، آج درگزر کر دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے، اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیجئے۔ یہ بات پوری کر کے ہٹے گا، قرآن آگے آ جائے گا، یا باری تعالیٰ میں اس کی سفارش کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں نے اس کو رات کو جلدی سونے سے روکا، عشاء کے بعد فوراً چاہ کے سو سکتا تھا، نہیں، دن بھر کا تھکا ہوا ہوتا تھا، کام بھی کیا، روزہ بھی رکھا، لیکن یہ کھڑے ہو جاتا تھا، 20 تراویح رکعت پڑھتا تھا، اس میں قرآن سنتا تھا، مجھے سنتا تھا، میری محبت میں سنتا تھا۔ یا اللہ یہ ایمان والا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، بے شک اس کے گناہ بھی ہیں، یا اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کو جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ ان دونوں کی سفارش کو قبول فرما لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے بالکل ٹھیک ہے، تم دونوں کی بات قبول، جا میں نے تو یہ جنت میں جانے کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ میں صرف یہ درجہ رتبہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اور میں نے جو کام کیا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور آج کیا ہوا کہ قرآن مجید کی تکمیل کا موقع ہے، تکمیل کا موقع۔ اچھا اس تکمیل میں آخری بات کر کے ہم بات کو مکمل کرتے ہیں، جو آخری بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا چیز ہے؟ ہر ایک کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے جس کے بارے میں اس میں گفتگو کی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ 9ویں کلاس کی اردو کی بک ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہوگا، اردو سے متعلقہ ہوگا، مضامین ہوں گے، خط لکھنے کا طریقہ ہوگا، درخواستیں لکھنے کا طریقہ ہوگا، الفاظ جمع ہوں گے، الفاظ مترادف ہوں گے۔ اچھا یہ سائنس کی بک ہے تو پتہ لگ جائے گا اس کے اندر سارے کے سارے سائنس کی چیزیں ہوں گی، یہ میتھ کی ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ کیمسٹری کی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن اترا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے؟ قرآن کا موضوع میں اور آپ ہیں، یعنی حضرت انسان ہے۔ اس قرآن کے اندر میری اور آپ کی تمام تر کیفیات کا تذکرہ ہے، میرے اور آپ کے جو جذبات ہیں، میرے اور آپ کے دل میں آنے والے جو خیالات ہیں، میرے اور آپ کے جو رویے ہیں، کبھی غصے کا رویہ، کبھی نفرت کا رویہ، کبھی محبت کا رویہ، کبھی نفع مل جانا، کبھی نقصان مل جانا، یہ قرآن میں سب لکھا ہوا ہے کہ تم نے ان حالات میں زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو ایک بات کر کے بس بات کو مکمل کرتے ہیں، بہت تفصیل ہے اس میں صرف ایک بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم سب کو پتہ چلے اور ہم اس قرآن کو سیکھنے کی طرف بھی قدم اٹھا لیں۔ آخری پارے میں اللہ رب العزت نے ایک سورت ہے اس کے اندر اس کو آغاز کیا، فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ اللہ فرما رہے ہیں، اور میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرے اور آپ کے لیے فرما رہے ہیں، فرمایا بڑی ہی بربادی ہے، ہلاکت ہے، خسارہ ہے، نقصان ہے، ویل کے سارے معنی ہیں۔ کس کے لیے؟ تطفیف کرنے والے کے لیے۔ یہ تطفیف کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ تطفیف یہ ہوتی ہے کہ جب کسی سے حق لینے کا باری آئے تو اس سے پورے پورے حق کا مطالبہ کرے، میرا حق پورا پورا ادا کرو۔ ایک اولاد ہے وہ اپنے باپ سے آج شاکی ہے، شکایت کرتی ہے، شکوہ کرتی ہے، میرے والدین نے بڑا کچھ کیا لیکن یہ نہیں کیا،
یہ بھی کرنا چاہیے تھا ان کو. ٹھیک ہے مجھے پالا پوسا بڑا کیا, پڑھائی کرائی, مکان کیوں نہیں بنا کے دیا؟ شادی کروا دی میری, ٹھیک ہے مکان کیوں نہیں بنا کے دیا؟ ساری زندگی پتہ نہیں کیا کرتے رہے, اپنا ذاتی مکان ہی نہیں بنایا. ہم 2 بھائی تھے, 2 مکان تو کم از کم بنا دیتے. کوئی کہتا ہے نہیں, پالا پوسا, ہمیں پڑھایا لکھایا, پھر ہمیں جنک گھر بھی الگ الگ دے دیے, خود محنت کر کے بنا کے دے دیے, ہمیں کاروبار کیوں نہیں الگ الگ کروا کے دیا؟ بڑھتا ہی جاتا ہے انسان شکوے میں, شکایت میں. فرمایا کہ جب یہ حق لینے کی بات کرتا ہے تو پورا حق چاہیے, لیکن جب حق دینے کی بات کرتا ہے کہ بھائی تو نے اپنے والد کے لیے کیا کیا ہے, تو سیدھی طرح ان سے بات بھی نہیں کرتا. انہوں نے تو تجھے پڑھایا لکھایا, پالا پوسا, بڑا کیا اور تیری شادی کی, بس جب سے شادی کی اس وقت سے تیرے دل میں باپ کی قدر اور منزلت ختم ہو گئی. پھر تجھے صرف شکوے شکایتیں باپ میں نظر آتے ہیں. پھر تجھے یہی نظر آتا ہے میرے باپ نے مجھے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, یہ وراثت ہے بس تقسیم کر دو, بانٹ دو, حق دے دو, حصہ دے دو. تو نے کیا کیا اپنے والد کے لیے؟ تو جوان ہے, آگے بڑھتا. تجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ دوائی کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے, کبھی دوائی تک تجھے لا کے دینی نصیب نہیں ہوئی. تو اپنا حق لینا ہے تو ایک ایک کاپی پینسل لے کے نوٹ کرے گا, یہ بھی, لیکن جب دینا ہے تو پھر اس کے اندر یستوفون, جب لینا ہے تو پورا اور جب دینا ہے تو یخسرون, کم کر دینا, اس میں خسارہ کر دینا, اس میں کمپرومائز کر دینا. یہ انسان کا ہر جگہ پہ رویہ ہوتا ہے. انسان باپ ہو تو اپنی اولاد سے بھی کہتا پورا حق ادا کرو, یہ نہیں دیکھتا میں نے ان کو دین تو سکھایا نہیں, آج میرا ادب اس لیے نہیں کر رہے. تم کیسی اولاد ہو, تم تو میرا کہنا نہیں سنتے. بھائی تم نے ان کو بتایا ہی نہیں بچپن میں اللہ کا حکم کیا ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے, ان کو دین تو سکھایا ہی نہیں. تم نے صرف دنیا داری میں لگایا, تو وہ تو اسی طرح کا ذہن بنے گا, وہ تمہیں اسی طرح ہی دیکھے گا جس طرح وہ دیکھ رہا ہے. تو حق لینا ہے اولاد سے تو پورا, لیکن حق دینا تھا جب باری تھی تب نہیں دیا. بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے یہ کام بھی پورا کریں, یہ بھی پورا کریں, یہ بھی پورا کریں, لیکن جب حق دینے کی بات آتی ہے تو پھر کمی کوتاہی. شوہر اپنی بیوی سے پورے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے, لیکن جب اس کے حق ادا کرنے کی باری آتی ہے تو کمی بیشی. مدینہ منورہ میں ایک بازار تھا جس میں یہودیوں کا قبضہ. یہودی پہلے سے تجارت پیشہ ہیں, ان کا دماغ مال کمانے میں بہت زیادہ لگتا ہے. قرآن میں اللہ نے ان کے کئی جگہ پہ ذکر فرمایا کہ یہ تو جو ہے مال سے شدید محبت کرتے ہیں اور اپنی زندگی سے بھی شدید محبت کرتے ہیں. لو یعمر 1000 سنہ, ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کاش میں 1000 سال کی عمر جی کر اس دنیا سے جاؤں. تو انہوں نے وہاں پر 2 طرح کے ترازو رکھے ہوئے تھے. ایک وہ تھا جو لوگ آیا کرتے تھے دوسرے علاقوں سے, گاؤں سے, دیہاتوں سے, اجناس لے کے, کھجور لے کے, غلہ لے کے. تو جب وہ آتے تو یہ اس بازار میں خریدتے ان سے سودا, تو الگ طرح کا ترازو, الگ طرح کا بٹا باٹ, الگ طرح کا وہ وزن کرنے والا آلہ, اور اس کے مطابق تول کے لے لیتے. اس کا وزن زیادہ ہوتا, بھاری ہوتا, پورا ہوتا, اور جب لے لیتے تو پھر وہ ترازو اٹھا کے الگ رکھ دیتے اور دوسرا ترازو نکال کے باہر سجا دیتے. یہ دینے والا ہے, لینے والا اور پیمانہ وہ جو زیادہ اور پورا ہے, اور دینے والا ناقص پیمانہ. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا, ہدایات دی اپنے صحابہ کو, ہم اس بازار کا بائیکاٹ کریں گے, ہم اس بازار میں اپنی چیزوں کی خرید و فروخت نہیں کریں گے, ہم مدینہ منورہ میں ایک الگ سے بازار لگائیں گے. یہ مسلمانوں کا بازار ہوا کرے گا, یہاں پہ لینے کا پیمانہ بھی وہی ہوگا اور دینے کا پیمانہ بھی وہی ہوگا. اللہ ہمیں اس عمل میں توفیق عطا فرما دے کہ ہم جو ہے وہ کہ ہم یہ چیز سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ حقوق دیے ہیں ہم لیں بھی اور پورے دیں بھی. یہ ایک چیز ہے جو میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی رکھی ہے. ایسے بے شمار رویے ہیں,
جو کہ ہمارے اندر ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس قرآن پاک کو ہمیں پڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما دے، اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آج کی رات قرآن مکمل ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویحوں کی بھی چھٹی ہو گئی، یہ نہیں ہے۔ تراویح تو آخری رات تک اسی طرح اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ کر ہم نے ادا کرنی ہے، اس لیے کیونکہ یہ راتیں جو چل رہی ہیں انہی میں لیلۃ القدر موجود ہے۔ یہ راتیں بڑی اعزاز والی راتیں ہیں، ان راتوں کو ضائع کرنے کی ہم ہمت نہیں کر سکتے، یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ خاص طور پہ چاند رات، اس دن تو اعتکاف والے بھی اعتکاف سے اٹھ جاتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں آج کی رات کا نام کیا ہے؟ لیلۃ الجائزہ، انعام دینے والی رات، اور ہم اللہ کی طرف سے رخ کو پلی طرف موڑ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، یا اللہ ہمیں تو انعام نہیں چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 5 راتیں عبادت کر کے زندہ کر لے گا قیامت والے دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس شخص کا دل اللہ مردہ نہیں ہونے دیں گے۔ ان میں سے 2 راتیں عیدین کی راتیں ہیں جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، تو ہم تہیہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ پچھلی چاند راتیں جیسی بھی گزر گئیں، بازاروں میں گزر گئیں، شور شرابے میں گزر گئیں، یہ والی انشاءاللہ چاند رات اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں گے انشاءاللہ۔ ہم اس میں اللہ سے انعام لیں گے، اللہ سے مانگیں گے یا باری تعالیٰ تو ہمیں بھرپور انعام عطا فرما دے اور دنیا میں بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت بھی اللہ سے مانگیں گے، وقنا عذاب النار، اور آخرت کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے پتہ چل جائے آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے تو میں اللہ سے کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقولی، تم یوں دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے باری سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ سے اپنی بخشش کروا لینا، اللہ سے معافی مانگ لینا۔ اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند فرماتے ہیں، اے باری تعالیٰ مجھے بھی معاف فرما دیجیے۔ تو انشاءاللہ ہم اسی دعاؤں کے ساتھ ان راتوں اور دنوں کو گزاریں گے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم۔ یا باری تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے اعلانیہ چھپے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ یا باری تعالی ہم اپنے گناہوں پر اکڑتے نہیں، اصرار نہیں کرتے، اعتراف جرم کرتے ہوئے معافی مانگتے ہیں۔ یا باری تعالی ہمارے اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا باری تعالی جتنے مسلمان بیمار ہیں اپنے گھروں میں یا ہسپتالوں میں ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔
جتنے مسلمان پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمانوں کے دلوں میں نیک حاجات اور نیک تمنائیں ہیں یا اللہ سب کی نیک حاجات اور تمناؤں کو پورا فرما۔ یا باری تعالی ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے بحرانوں سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہم عوام کو بھی ہدایت عطا فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرما۔ یا باری تعالی یہ مسجدوں کی رونقیں جیسے رمضان میں آباد ہیں، یا اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرما سارے سال تیرے گھروں اور مساجد کو ہم ایسے ہی آباد کر سکے۔ یا اللہ سارے سال قرآن پاک پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس قرآن پاک کو سنتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ وہ مدارس، وہ مساجد، وہ ادارے جو قرآن کو قائم رکھے ہوئے ہیں، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، یا باری تعالیٰ ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں ان کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر باقاعدہ شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں سے بھی دین کا کام لے۔ یا اللہ جس طرح یہاں پہ یہ بچے حافظ یا اللہ یہ قرآن پاک سناتے رہے، یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں میں بھی ایسے حفاظ پیدا کرما۔ یا اللہ جو تیرے گھروں میں کھڑے ہو کے قرآن پاک سنائیں اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پاک سنیں۔ یا باری تعالیٰ یہ ہماری دعائیں ہیں، یہ ہماری تمنائیں ہیں، یا اللہ تو ان کو پورا فرما۔ یا باری تعالیٰ مسلمان جہاں کہیں بھی مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، مردوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کے ایمان کی حفاظت فرما، جان کی حفاظت فرما، مال و اسباب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ظالموں کو شکست عطا فرما، تباہ و برباد فرما۔ یا باری تعالیٰ مظلوموں کو فتح نصیب فرما۔ یا باری تعالیٰ جو کچھ ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے لیکن ہمارے لیے بہتر ہے اس سے بھی محروم نہ فرما۔ یا اللہ یہ بخشش کے دن اور بخشش کی راتیں ہیں، یا باری تعالیٰ ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ بڑے جتنے تھے یا اللہ وہ چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا باری تعالیٰ ہمیں بھی موت سے پہلے موت کی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پہ فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمانوں نے آج کی اس تقریب کے لیے انتظامات کیے ہیں، کسی بھی طریقے سے شرکت فرمائی ہے، ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، اولاد میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین آمین۔